ہو ذکر رب کا صبح ایسے گو شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی، کھلے آنکھ صلی اللہ کے گیت کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کے گیت کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک نور ہوگا، اور اگر وہ نور ساری مخلوق میں تقسیم کیا جائے تو لواسعہم، سب کو کفایت کر جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سید یا رسول اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی نیت کیجئے، اور آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ لاریب کلام کی تلاوت ترجمے کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا، اور ہم نے آدمی کو حکم کیا کہ اپنے ماں باپ سے بھلائی کرے۔ حملته امہ کرہا ووضعته کرہا، اس کی ماں نے اسے پیٹ میں رکھا تکلیف سے، اور جنی اس کو تکلیف سے۔ وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اور اسے اٹھائے پھرنا اور اس کا دودھ چھڑانا 30 مہینے میں ہے۔ حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنة قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي۔ یہاں تک کہ جب اپنے زور کو پہنچا اور 40 برس کا ہوا، عرض کی اے میرے رب، میرے دل میں ڈال کہ میں تیری نعمت کا شکر کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کی، اور میں وہ کام کروں جو تجھے پسند آئے، اور میرے لیے میری اولاد میں صلاح یعنی نیکی رکھ۔ انی تبت الیک وانی من المسلمین، میں تیری طرف رجوع لایا اور میں مسلمان ہوں۔ اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتہم فی اصحاب الجنہ، یہ ہیں وہ جن کی نیکیاں ہم قبول فرمائیں گے اور ان کی تقصیروں سے درگزر فرمائیں گے جنت والوں میں۔ وعد الصدق الذی كانوا یوعدون، سچا وعدہ جو انہیں دیا جاتا تھا۔ والذی قال لوالدیہ اف لکما اتعداننی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی، اور وہ جس نے اپنے ماں باپ سے کہا اف، تم سے دل پک گیا، کیا مجھے یہ وعدہ دیتے ہو کہ پھر زندہ کیا جاؤں گا، حالانکہ مجھ سے پہلے سنگتیں یعنی قومیں گزر چکیں۔ وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمِنْ، اور وہ دونوں اللہ سے فریاد کرتے ہیں تیری خرابی ہو، ایمان لا۔ إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين۔
الأولين بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے تو کہتا ہے یہ تو نہیں مگر اگلوں کی کہانیاں. أولئك الذين حق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس یہ وہ ہیں جن پر بات ثابت ہو چکی ان گروہوں میں جو ان سے پہلے گزرے، جن اور آدمی. إنهم كانوا خاسرين بے شک وہ ضیاء کار یعنی نقصان والے تھے. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا اور ہر ایک کے لیے اپنے اپنے عمل کے درجے ہیں. وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور تاکہ اللہ ان کے کام انہیں پورے بھر دے اور ان پر ظلم نہ ہوگا. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا اور جس دن کافر آگ پر پیش کیے جائیں گے ان سے فرمایا جائے گا تم اپنے حصے کی پاک چیزیں اپنی دنیا ہی کی زندگی میں فنا کر چکے اور انہیں برت چکے. فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَفْسُقُونَ تو آج تمہیں ذلت کا عذاب بدلہ دیا جائے گا، سزا اس کی کہ تم زمین میں ناحق تکبر کرتے تھے اور سزا اس کی کہ حکم عدولی کرتے تھے. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کی برکتیں نصیب فرمائے، آمین. ہم نے آج اپنے پروگرام کا عنوان حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک سیرت کو رکھا ہے. خاندانی نجابت و شرافت کے ساتھ ساتھ ذاتی اوصاف و کمالات کی بنیاد پر آپ معاصرین میں نمایاں شرف و فضیلت رکھتے تھے. زہد و تقوی، جود و سخا، تواضع اور انکساری اور غربا پروری میں آپ ضرب المثل کی حیثیت رکھتے ہیں. شب بیداری، عبادت گزاری اور سجدہ ریزی میں ایسے ممتاز تھے کہ آپ کو زین العابدین کے لقب سے اور امام سجاد کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے. انشاءاللہ الکریم اہل بیت اطہار کے اس عظیم چشم و چراغ حضرت سیدنا امام حسین سید الشہداء کے لال حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے مبارک پوتے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کا آج ہم اپنے پروگرام کے اندر ذکر کرنے جا رہے ہیں. آپ حضرت امام زین العابدین وہ عظیم ہستی ہیں کہ جو واقعہ کربلا میں شریک تھے، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو جو ہے وہ یزیدیوں کے ساتھ قتال کی اجازت عطا نہیں فرمائی اور آپ کو یہ بتایا کہ آپ کے ذریعے سے ہماری جو نسل ہے یہ آگے بڑھے گی. اور الحمدللہ رب العالمین آج حسینی سادات ہمیں دنیا کے گوشے گوشے کے اندر اللہ پاک کی رحمت سے دیکھنے کو ملتے ہیں. تو یہ حضرت امام حسین کا جو فیضان ہے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے آگے بڑھتا چلا آیا ہے. حضرت امام زین العابدین کی انشاءاللہ الکریم سیرت کے بارے میں آپ اور گفتگو بھی کریں گے اور عدنان شیخ بھائی ہمارے ساتھ ہیں. آئیے ابھی ہم ان سے ایک خوبصورت سا کلام سنیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلی علی نبینا صلی علی صلی علی کریم
صلی علی محمد وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، صلی علی کریمنا صلی علی محمد جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں، جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں، ہر جگہ لوگ مدینے کا لیا کرتے ہیں، ہر جگہ لوگ مدینے کا لیا کرتے ہیں، جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں، عشق سرور میں جو ہستی کو فنا کرتے ہیں، عشق سرور میں جو ہستی کو فنا کرتے ہیں، بید الفت کی فقط ان پہ کھولا کرتے ہیں، بید الفت کی فقط ان پہ کھولا کرتے ہیں، ہر جگہ لوگ مدینے کا لیا کرتے ہیں، مال و دولت کی دعا خدا کرتے ہیں، مال و دولت کی دعا خدا کرتے ہیں، ہم تو مرنے مدینے میں دعا کرتے ہیں،
مجھے بس یہ سعادت دے، تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں، ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں، ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں، نجم کی خدا آرزو ہے یہی، عاشق زار کی آبرو ہے یہی، موت کے وقت سرور کے قدموں میں ہو، دید ہوتی رہے، دم نکل کر گئے، مال و دولت کی دعا غم نہ خدا کرے ہیں، ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں، ہم تو مرنے، ہم تو مرنے، ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں، ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں۔ مرنے کی دعا کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یستطیع منکم، جو تم میں سے یہ استطاعت رکھے، ان یموت بالمدینہ، کہ وہ مدینے میں مرے، تو اس کو چاہیے کہ وہ مدینے میں مرے، کہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ اسی لیے امیر سنت نے کہا ہے، ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں، ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں، ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں، آگ دوزخ کی جلا نہیں سکتی ان کو، آگ دوزخ کی جلا نہیں سکتی ان کو، عشق کی آگ میں دل جل کے جلا کرتے ہیں، عشق کی آگ میں دل جل کے جلا کرتے ہیں، عشق کی آگ میں دل جل کے جلا کرتے ہیں، اور در نایاب بلا
عاشق ہے وہ خیرے جو یادوں میں بہا گئے ہیں عشق آقا کی عشق آقا کی جو یادوں میں بہا گئے ہیں اور کیوں پھرے شوق میں ہم مال کے مارے کیوں پھرے شوق میں ہم مال کے مارے تو سرکار کے ٹکڑوں میں پلا گئے ہیں ہم تو سرکار کے ٹکڑوں میں پلا پیارے آقا آپ ہی کریں گے خیال میرا کرم کریں گے تو آقا آپ کریں گے نہیں ہے میرا آپ کے سوا کوئی منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہو جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ہو ہم تو سرکار کے ٹکڑوں میں پلا گئے ہیں ہم تو سرکار کے ٹکڑوں میں پلا گئے ہیں کہ روک دے آپ کی نسبت تیر جتنے ہم پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا غم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں اپنی اوقات صرف اتنی ہے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے کہ کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں ہم تو سرکار کے ٹکڑوں میں پلا گئے ہیں ہم تو سرکار کے ٹکڑوں میں پلا گئے ہیں اور رشک اتار کو
جگا لو مدینے لیا یا مرحبا، سبحان اللہ، کیا ہی پیارا کلام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ذوق عطا فرمائے۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے دل میں کیا ہے، یہ ایک سوال ہے۔ کسی کہنے والے نے ایک بات کہی اور اس نے کہا کہ آپ اپنی آنکھیں بند کریں تو آپ کو جو دکھائی دینا شروع کرے گا سمجھیں یہی آپ کے دل دماغ میں کیا ہے، یہ صلاحیت کیے ہوئے ہے، یعنی یہی آپ کے ذہن میں بھی ہے، یہی آپ کے دل میں بھی ہے۔ تو ہم اس بات پر غور کریں کہ ہمارے دل میں اللہ رسول کی یاد ہے، ہم آنکھیں بند کریں تو ہمارا تصور جو ہے وہ گنبد خضراء شریف کی طرف جاتا ہے، یا کعبۃ اللہ المشرفہ کی ہمیں یاد آتی ہے، یا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ جو چیزیں ہیں وہ ہمیں یاد آتی ہیں۔ سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جو ہے وہ دربار میں بارگاہ میں بیٹھنا یاد آتا ہے، یا جبل احد کی زیارت کر رکھی ہے تو وہ جو ہے وہ یاد آ رہا ہے، یا مسجد قباء کی زیارت کر رکھی ہے تو وہ یاد آ رہی ہے، مسجد جمعہ کی زیارت کر رکھی ہے تو یہ یاد آ رہی ہے، تو مسجد غمامہ کی زیارت کر رکھی ہے تو یہ یاد آ رہی ہے، یا پھر مکہ مکرمہ میں آپ آ جائیں، کعبۃ اللہ المشرفہ ہے، مسجد حرام شریف ہے، آب زمزم کی جو ہے وہ سبیلیں ہیں، سبحان اللہ، صفا مروہ کی مبارک کیا ہیں، پہاڑیاں ہیں، سبحان اللہ، اور جبل ابو قبیس بھی ہے، مسجد شجرہ بھی ہے، مسجد جن بھی ہے، اور پھر میدان عرفات ہے، مینا ہے، مزدلفہ ہے، سبحان اللہ۔ تو ان کی یاد آ رہی ہے یا کیا یاد آ رہا ہے، یا آنکھوں میں کیا جو ہے وہ گھوم رہا ہے، یادوں میں، ذہنوں میں، خیالوں میں کیا آ رہا ہے؟ یہ کب یاد آئے گا؟ جب ہمارا یوں بولیے کہ دھیان، ہماری توجہ، ہماری کنسنٹریشن اس جانب ہو جائے گی۔ درود پاک پڑھیں گے، آقا کریم کی یاد آئے گی، اچھے اچھے سیغوں کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور جو ہے وہ یاد آئے گی۔ مکتبۃ المدینہ نے دلائل الخیرات شریف جو ہے یہ شائع کی ہے، تو یہ آپ مکتبۃ المدینہ سے حریتاً حاصل کریں۔ آپ یقین مانیں ایسی زبردست، ایسی برکت والی کتاب ہے دلائل الخیرات کہ اس کی برکتوں کا، عظمتوں کا میں کیا بیان کر سکتا ہوں، بہت لاجواب ہے۔ مطلب اسی پر بات کیا ہے، ختم ہے۔ اور اس کو آپ پڑھتے جائیں، اور زہ نصیب آپ ترجمے سے اگر اس کو پڑھتے جائیں تو پھر بھی آپ کو یعنی اتنا مزہ آئے گا اس کو پڑھتے ہوئے۔ آپ حضور پہ درود پاک بھیج رہے ہیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں فریاد کر رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ تو یہ یقین مانے روح جسے بولے بندے کی کیا ہو جائے، تازہ ہو جائے۔ تو یہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، دھیان پھر بارگاہ رسالت میں چلا جاتا ہے۔ مجھے شعیب بھائی الحمدللہ رب العالمین، ایک اسلام بھائی سے مدینہ منورہ میں ملاقات ہوئی، کیا بات ہے، ان کی اللہ ان کو برکت مزید عطا فرمائے، کافی عرصے سے مدینہ منورہ میں ہیں، اور ان کا معمول ہے کہ وہ روزانہ پوری دلائل الخیرات شریف پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ، یعنی یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ اور جمعۃ المبارک کے دن وہ 3 مرتبہ پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ، آپ دیکھیں حساب لگا، سبحان اللہ۔ جمعے کا دن یوم مشہود ہے، تو اس کی اپنی جو ہے برکت ہے، نیکی کی اس کی اپنی ایک جو ہے وہ بہار ہے، تو یہ جمعے کے دن وہ 3 مرتبہ پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ۔ تو یہ اللہ کریم جن کو یہ سعادتیں عطا فرمائے تو اس سے انسپریشن لینی چاہیے کہ ہمارے ورد میں بھی کیا ہونا چاہیے، اس کو آنا چاہیے۔ اور الحمدللہ رب العالمین، شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنے مریدین کو، اپنے طالبین کو، یعنی جو اتاری ہوتے ہیں امیر اہل سنت کے ذریعے سے آپ اس سلسلے میں داخل ہوتے ہیں، ان کو بطور وظیفہ بھی دلائل الخیرات شریف کا ایک حزب پڑھنے کا جو ہے وہ عطا فرما رکھا ہے کہ ایک اس کو وظیفہ اپنا بندہ بنا لے، اپنی مشق بنا لے کہ میں ایک حزب اس کا پڑھوں۔ تو یہ اوراد و وظائف بھی جب زندگی میں ایڈ ہوتے ہیں پھر اس کی ایک برکت ہوتی ہے، بہار چیز ہے نا، میگنیٹ ہے، یہ کیا کرتا ہے، یہ لوہے کو اپنی جانب کیا کرتا ہے، کھینچتا ہے۔ اللہ اکبر۔ علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کہی،
آپ کہیں زجام میں حب تو مستم بزنجیرے تو دل بستم نمی گویم کہ من ہستم سخنداں یا رسول اللہ. حضور آپ کی محبت نے مجھے سرمست کر رکھا ہے. زجام میں حب تو مستم بزنجیرے تو دل بستم, اور آپ کی محبت کی زنجیر نے میرے دل کو اپنی جانب کھینچ رکھا ہے. اللہ 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 سبحان اللہ. اللہ ہمیں بھی یہ سعادتیں عطا فرما دے, یقین مانے بیڑا پار ہو جائے. ہم تو دن رات مطلب یوں بولیں کہ دنیا کے معاملات میں جو ہے نا وہ گھوم رہے ہیں. اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے, اور اللہ کی یاد بندے کو جب بھی نصیب ہو جائے اور جب بندہ اس ڈگر پر آ جائے تو رحمت کے دروازے کیا ہیں, کھلے ہوئے ہیں. حضرت امام زین العابدین کی جو ہے وہ سیرت پر آتے ہیں. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام حسین کے شہزادے ہیں. کیا ہی اونچا مقام ہے, کیا فرمائیں گے شعیب بھائی؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 صاحبزادے ہوئے جی, اور آپ نے تینوں کے نام علی رکھے. سبحان اللہ. اور امتیاز کرنے کے لیے پہلے جو بڑے صاحبزادے تھے ان کا نام تھا علی اکبر, جو دوسرے صاحبزادے ہیں ان کا نام ہے علی اوسط, اور جو تیسرے صاحبزادے ہیں ان کا نام ہے علی اصغر. تو آج جو ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ حضرت علی اوسط رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کر رہے ہیں. تو 2 صاحبزادے جو آپ کے علی اکبر ہیں اور علی اصغر ہیں وہ کربلا کے میدان میں انہوں نے جام شہادت نوش کیا. اور حضرت علی اوسط حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ رضی اللہ تعالیٰ کے مقام کا اندازہ اس بات سے آپ لگا سکتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, روایت کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے تھے, تو حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. تو آپ نے ان کو دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت امام حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے. ہم حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے, تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیشانی پر بوسہ دیا اور اپنے سینے سے لگایا, اور سینے سے لگانے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس فرزند سے ایک فرزند پیدا ہوگا جس کا نام علی بن حسین ہوگا, سبحان اللہ. اور قیامت کے دن عرش کی کوکھ سے ایک فرشتہ آواز لگائے گا کہ سید العابدین کہاں ہے. واہ 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 واہ, آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت سیدنا امام زین العابدین کا مقام کیا ہے. کیا بات. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عرش کی کوکھ سے ایک فرشتہ آواز لگائے گا کہ سید العابدین کہاں ہیں, تو فرمایا کہ وہ یعنی زین العابدین قیامت کے دن کھڑے ہو جائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کو یہ مقام عطا فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان حق کے ترجمان سے آپ کی شان کو بیان فرمایا. اور پھر آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ آپ کی شان کتنی اعلیٰ و عرفہ ہے کہ آپ نے اپنے اجداد کے نقش قدم پر آپ چلے ہیں. جس انداز سے آپ کے اجداد چلے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ شرف دیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ بالکل اسی نقش قدم پر چلے. جیسی سخاوت آپ کے اجداد کے اندر تھی, جیسی فیاضی آپ کے اجداد کے اندر تھی, آپ کے مبارک خاندان میں تھی, جی آپ کے مبارک خاندان کے اندر تھی, وہ ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوبیاں آپ کے اندر پیدا فرمائی. سبحان اللہ. اور پھر آپ اگر غور کریں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے وہ علی ہے جی, اور آپ کی کنیت کے بارے میں مختلف اقوال ہیں. کوئی کسی نے آپ کو ابو الحسین فرمایا, کسی نے آپ کو ابو الحسن فرمایا, کسی نے آپ کو ابو محمد فرمایا. زین العابدین کہلانے کی وجہ یہ ہوئی کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کثرت سے عبادت کیا کرتے تھے. میں قربان جاؤں. کثرت سے آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے کیے, اسی بنیاد پر آپ کو زین العابدین کہا گیا. یہاں تک کہ حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے روایت آتی ہے کہ ایک شخص نے کسی شخص کا تذکرہ کیا کہ وہ بہت بڑا عابد ہے, وہ بہت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والا ہے. تو آپ نے اسے سوال کیا کہ تو سیدنا زین العابدین سے ملا ہے, کیا تیری ملاقات سیدنا زین العابدین سے ہوئی ہے؟ تو اس نے کہا نہیں, میں نے حضرت سیدنا زین العابدین کو نہیں دیکھا. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ قسم خدا کی روئے زمین پر اگر کوئی سب سے زیادہ عبادت گزار اور متقی شخص میں نے دیکھا ہے تو حضرت سیدنا زین العابدین کو دیکھا. تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرف دیا کہ آپ کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک قول کے مطابق آپ 1000 نوافل
روزانہ ادا فرمایا کرتے تھے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب اللہ کی یاد میں بندہ ڈوب جاتا ہے نا تو پھر بندے کو بعض اوقات مشقت کا احساس ہوتا نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آج کے زمانے میں حساب لگا لیں، بندہ رات کو جو ہے نا وہ 11 بجے سوشل میڈیا دیکھنا شروع کرتا ہے اور پتہ ہی نہیں چلتا کب کیا بج گئے ہیں، 2 بج گئے ہیں یا 3 بج گئے ہیں، 11 12 1 2 3 5 گھنٹے کیا ہو گئے گزر گئے اور کیا ہے پتہ ہی نہیں چلا۔ تو جس طرح یہ سوشل میڈیا کا جو رسیہ ہوتا ہے اس کو سوشل میڈیا استعمال کرتے کرتے ٹائم کا پتہ نہیں چلتا نا، تو جن کے دل میں اللہ کی یاد سرایت کر جاتی ہے وہ پھر جب اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کے ذوق میں اور اضافہ فرماتا رہتا ہے۔ اللہ پاک کی جو کرم نوازی ہے ان کے اوپر اور مزید جو ہے وہ ہوتی رہتی ہے اور وقت میں برکت ہو جاتی ہے۔ بے شک بعض اوقات بندہ جو ہے نا وہ یوں ہے کہ 2 گھنٹے سوتا ہے لیکن وہ اس کو یوں لگتا ہے کہ جیسے میں کیا ہوں بڑا لمبے عرصے تک کیا ہے سو گیا ہوں۔ تو کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑے میں بھی کیا کر دیتا ہے برکت ڈال دیتا ہے۔ تو اولیاء کے وقت میں بھی اللہ کریم کیا کر دیتا ہے برکت ڈال دیتا ہے۔ بعض اوقات ان کے لیے فاصلے کیا ہوتے ہیں وہ سمیٹ دیے جاتے ہیں۔ تگی ارض جسے کہا جاتا ہے، زمین کو لپیٹ دینا، فاصلے سمیٹ دینا، وقت میں برکت ڈال دینا، تھوڑے وقت کا کیا ہو جانا زیادہ ہو جانا۔ تو یہ اللہ پاک ہے جس کو جس طرح چاہے وہ عطا فرمائے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، ملتا یہ اللہ کے فضل سے ہی ہے، ملتا یہ اللہ کے کرم سے ہی ہے۔ تو جن کو ملا ہوا ہے ان پر نکتہ چینیاں کرنے کی بجائے ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اللہ کریم سے سوال کریں، مولا جو تو نے اپنے محبوب بندوں کو رحمتوں سے کرم سے نواز رکھا ہے، کوئی چھینٹا ہم پر بھی پڑ جائے، کوئی ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے۔ یہ جو کرنے والا کام ہے بندہ اس طرف جب آئے گا تو انشاءاللہ الکریم کیا کرے گا خیر پائے گا۔ تو حضرت امام زین العابدین کی سیرت ہمیں عبادت کا سبق دے رہی ہے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کا پیغام دے رہی ہے، ہمیں اللہ کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سجدہ کرنے کا جو ہے وہ پیغام دے رہی ہے۔ اور ہم اپنے حساب پر غور کریں کہ ہم ہفتہ وار نمازی ہیں یا ہم جو ہے وہ روزانہ کے جو ہے وہ 2 ٹائم کے نمازی ہیں، 3 ٹائم کے نمازی ہیں، یا صحیح طریقے سے عبادت کرنے والے ہیں، کیا ہمارا انداز ہے اس پر ہم غور کر لیں۔ تو حضرت امام زین العابدین کی محبت کا جو ہے یہ تقاضا ہے کہ ہمارے کم از کم فرائض و واجبات اور سنت مؤکدہ یہ پورے ہونے چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی عبادت کا ذوق عطا فرمائے اور عبادت کی لذت بھی جو ہے وہ عطا فرمائے۔ اور ذوق پانے کے لیے بہترین ہے طریقہ ہے کہ میں جس رب کی عبادت کر رہا ہوں وہ رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ بے شک ایک سمجھنے کے لیے ایک بات کہتا ہوں آپ کو، بچہ ہے نا 2 طرح کے میں نے جو ہے معاملات دیکھے ہیں۔ یعنی ایک یہ ہے کہ آپ بچے کو دیکھیں کہ بچے کو آپ دیکھ رہے ہیں، آپ بچے کو دیکھ رہے ہیں، بچہ کیا کر رہا ہے رو رہا ہے، کچھ اس کو چیز چاہیے، وہ کیا کر رہا ہے مزید کر رہا ہے، تو وہ تھوڑا مچلنا اس کا کیا ہوگا زیادہ ہوگا۔ اور اگر کبھی آپ یوں آتے ہیں کہ آپ بچے کو اگنور کر دیتے ہیں، یعنی آپ اس کو دیکھتے ہی نہیں ہیں، مطلب بچہ گرا ہے تو آپ نے کیا کیا ہے نوٹس ہی نہیں لیا تو وہ خود ہی کھڑا ہو جائے گا۔ اچھا اگر اس کو کوئی چیز چاہیے وہ ضد کر رہا ہے، آپ نے نوٹس ہی نہیں لیا تو وہ خود کیا کر جائے گا، وہ چپ کر جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن جب آپ اس کا نوٹس لے رہے ہیں تو پھر اس کی ریئیکشن میں کیا ہو جائے گا فرق آ جائے گا۔ تو بلا تشبیہ و بلا تمثیل، اس میں کوئی تشبیہ و تمثیل والی بات نہیں ہے۔ آپ دیکھیں جب بندہ اللہ کریم کی عبادت کر رہا ہے تو یہ یقین کر لے کہ میرا رب مجھے کیا کر رہا ہے دیکھ رہا ہے، جس رب کا سجدہ کر رہا ہوں وہ رب کیا کر رہا ہے دیکھ رہا ہے، جس کی یاد میں رکوع کر رہا ہوں وہ رب مجھے دیکھ رہا ہے، جس کی یاد میں یوں ہاتھ باندھے قیام کیے سر جھکائے سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوں وہ مجھے دیکھ بھی رہا ہے اور میرا آہستہ پڑھنا اس کو کیا کر رہا ہے سن بھی رہا ہے۔ تو بندے کے ذوق میں تو ویسے ہی اس بات پر کیا ہو جانا چاہیے اضافہ ہو جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عبادت کا ذوق عطا فرمائے۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی عبادت یوں کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم نہیں دیکھ رہے تو یاد رکھو فإنہ یراک، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جی مانند شمع تیری طرف لگی رہے، مانند شمع تیری طرف لگی رہے، اللہ
लगे रहे दिलों मेरी जान को सोजो गुदाज का میں قربان جاؤں سبحان اللہ این خانہ ہما آفتاب بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ، اہل بیت کا گھرانہ، اس کے مبارک افراد یہ بڑی عظمت والے ہیں، بڑی شان والے ہیں، بڑی رفعت والے ہیں، اور ان کی اگر سخاوت کو خالد بھائی دیکھا جائے یہ بھی اپنی مثال آپ ہے، سخاوت کہہ لیجئے، غربا پروری کہہ لیجئے، غریبوں کو پالنا، مسکینوں کو نوازنا، شفقت فرمانا، کیا فرمایا نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خان وادہ ہے، سخی گھرانہ ہے، سخیوں کے لاڈلے ہیں، بچپن سے گھر میں سخا دیکھی ہے اور جود و کرم ہی دیکھا ہے، تو اسی کو پایا ہے، اسی کو سیکھا ہے، جہاں جہاں گئے ہیں، جس کے ساتھ رہے ہیں، پھر اسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، بے آسرا نہیں چھوڑا، وفائیں نبھانے والے ہیں اور عطائیں فرمانے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس خان وادے کی خیر ہو اور اس کا فیضان ہم سب کو مرتے دم تک نصیب رہے، قبر میں بھی ملے، حشر میں بھی ملے، اور ان کے سائے عاطفت میں ہی ہم رہیں، اور دعا کرنی چاہیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارا حشر ان کے ساتھ فرمائے، اور یقیناً یہ وہ دعا ہے کہ یہ مل گئی تو بڑی کامیابی مل گئی۔ اللہ رب العالمین جل وعلا دنیا میں ہمیں ان کا کردار اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور مناقب پڑھنا یقیناً بڑے کمال کی بات ہے کہ یہ بہت اچھے تھے اور ہم کچھ بھی نہیں ہیں، لیکن دعا ساتھ یہ بھی کرنی چاہیے کہ اللہ کریم ہمیں اچھوں کے ساتھ رکھا ہے، اچھوں کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، تو اچھوں والے اعمال بھی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ اللہ اکبر، جب وصال پر ملال ہوا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو اس وقت جو پشت پر نشان دیکھے گئے نا، زندگی میں پہلے کسی کو معلوم نہیں تھا کہ ان کی پشت پر نشان بھی ہے، لیکن وہ ہوتا ہے نا کہ بس اب جب غسل دیا جا رہا ہے تو جسم ناظرین پر کچھ اس طرح کے آثار نظر آ رہے ہیں کہ کچھ بار برداری کی ہے انہوں نے، کچھ وزن اٹھایا ہے، حالانکہ یہ تو شہزادے تھے، ان کے تو آگے پیچھے لوگ رہا کرتے، لیکن پھر بھی وہ جس طرح کے مزدور طبقہ کام نہیں کر رہا ہوتا، بوجھ لاد لاد کے اس کا اسٹرکچر چینج ہو رہا ہوتا ہے، یا اس کے کندھوں پر جس طرح سے وہ بوجھ اٹھا رہا ہے، جو ہاتھ سے یوں اٹھا رہا ہے تو اس کے ہاتھوں پر نشان پڑ رہے ہوتے ہیں، ہاتھ اس طرح بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس نے ہاتھوں سے وزنی کام کیا ہے، کوئی محنت کا کام کیا ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پشت پر جب نشان دیکھے جاتے ہیں اور وہ وزن اٹھانے کے نشان ہیں، تو لوگ حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے، اور ان کی پشت پر نشان ہے، تو بات چلتی ہے، تو بہرحال اس وقت تو کوئی خاص سراغ نہیں لگ پایا، لیکن بعد میں جب وہ مساکین ظاہر ہونا شروع ہوئے کہ جن کے گھر میں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر کسی کو خبر دیے، بغیر کسی کو بتائے، بلکہ اپنی نیکیوں کو یوں چھپائے کہ قبر شریف میں جا رہے ہیں، اب تک کسی کو ان کی نیکی کا پتہ نہیں ہے، مزار انور میں تدفین ہو چکی، اس کے بعد جب ان مساکین کو کھانا نہیں پہنچا تو ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ ہمیں پہنچانے والا کون ہے۔ یہ بعد میں پتہ چلا کہ جو یہ وہ مساکین سامنے آئے ہیں جو امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے دنیا سے جانے کے بعد اب جن کا کوئی کفیل نہیں رہا، یعنی یہ اس انداز سے ان کی کفالت کرتے رہے کہ نہ آس پاس کے رہنے والوں کو خبر ہونے دی کہ ہم کسی کا خیال رکھ رہے ہیں، اور نہ یہ ہونے دیا کہ اس مسکین کو ہی پتہ چلے کہ وہ آپ کے احسان کے بوجھ تلے دبا رہے، یا آپ کے سامنے آئے تو یوں عاجزی کا اظہار کرے کہ آپ کے مجھ پر بہت احسانات ہیں۔ یہ سلمان بھائی تعبیر ہے عمل کے خالصتاً لوجہ اللہ ہونے کی، یہ صرف عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ میں اللہ کہنا چاہ رہا ہوں خالد بھائی، ارشاد، یہ جب ان کو ملنا، جو راشن ملتا تھا بند ہو گیا، تو پھر ان کو پتا چلا، آپ وصال فرما گئے کہ ہماری جھولیاں بھرنے والا یہ رسول اللہ کا شہزادہ، مولا علی کا راج دلارا،
جناب امام حسین کی آنکھوں کا تارا حضرت امام زین العابدین یہ مبارک کام کرنے والے تھے، ہماری جھولی بھرنے والے تھے۔ آپ دیکھیں ان کے عمل کی، آپ ان کے للہیت کی معراج دیکھیں۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت امام حسن کا بھی انداز تھا، آپ مانگنے سے پہلے ہی دے دیتے تھے۔ آپ حضرت علی المرتضیٰ کا مبارک انداز ہے، آپ فرماتے ہیں جس نے مجھ سے مانگا ہے اس کو بھی عطا کیا ہے، جس نے نہیں مانگا اس کو بغیر مانگے ہی عطا کیا ہے۔ واہ واہ واہ۔ حضرت علی المرتضیٰ آپ فرماتے ہیں یہ پوری، یہ آپ دیکھیں اس پورا سلسلہ ذہاب کو اگر آپ دیکھیں، اس پورے خانوادے کو اگر آپ دیکھیں، یہی انداز ہے۔ بعض اوقات بندہ جب کسی پر احسان کرتا ہے نا، اور سامنے والے کو پتا ہو جیسے میں نے کیا، تو جب آمنا سامنا ہوتا ہے تو جو مفضل علیہ ہوتا ہے، یعنی جس پر احسان کیا گیا ہوتا ہے نا، تو وہ بھی بعض اوقات کیا کرتا ہے کہ وہ بندہ تھوڑا جس کے اپنے محسن کے سامنے اس کی آنکھیں تھوڑی سی کیا ہوتی ہیں، وہ جھکتی ہیں۔ تو ان حضرات کو یہ بھی پسند نہیں ہے کہ ہمارے سامنے کوئی آنکھیں جھکا کے کھڑا ہو۔ ہائے ہائے ہائے، ہم جس کے لیے، وہ بات وہ جو میں نے عرض کی تھی کہ جس کے لیے کر رہے ہیں وہ رب کیا کر رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ اچھا، یہ حضرت سیدنا امام زین العابدین کے اس عمل سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ فقراء میں تقسیم تو فرمایا کرتے تھے۔ کسی نے آپ سے یہ پوچھا کہ آپ جو ہے وہ چھپ کر کیوں تقسیم کرتے ہیں؟ صدقہ جو ہے وہ آپ ظاہر ہو کر بھی دے سکتے ہیں، ظاہر کر کے بھی دے سکتے ہیں، بلا کر بھی دے سکتے ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو چھپ کر صدقہ دیا جاتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس صدقہ دینے کی بنا پر قبر کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اللہ، یعنی صدقہ دینے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف بھی پیش نظر ہے، اپنی قبر بھی پیش نظر ہے۔ آج اگر ہم غور کریں تو ہم کسی کو دیتے ہیں تو دینے کی نیت کیا ہے ہماری؟ بعض اوقات ہوتا ہے کیا ہے کہ وہ بیوہ کو ایک مشین دے رہے ہیں، لیکن مشین دینے والے 10 15 15 20 کھڑے ہوئے اور 7 بیوہ کو کھڑا کر کے تصویر کھنچوا رہے ہیں۔ اگر ہماری اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا مقصود ہے تو ہم اس گھر میں بیوہ کے مشین ویسے ہی دے کر آ سکتے ہیں، اس کے دروازے پہ بھی رکھ کر آ سکتے ہیں جس طرح حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ رکھ کر آئے۔ ہم راشن کا تھیلا کسی کو دے رہے ہیں اور نام لیوائے سیدنا زین العابدین رضی اللہ عنہ کے، امام حسین کے، امام علی مقام کے۔ اب ہماری کیفیت کیا ہے کہ ہم لوگوں کو بتا کر دے رہے ہیں، 10 لوگوں کو جمع کر کے دے رہے ہیں، 10 لوگوں کو بتا کر دے رہے ہیں۔ اگر ہم نے کسی کی مدد ہی کرنی ہے تو اپنے پیٹھ پر لاد کر بھی ہم لے جا کر اس کو دے سکتے ہیں۔ اگر ہم اسی نیت سے کہ میرے سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کا عمل تھا، آپ کی عادت کریمہ تھی کہ آپ اپنی پیٹھ پر لاد کر اس کے گھر پر چھوڑ کر آ جایا کرتے تھے، اگر ہم جا کر خاموشی سے اس کے گھر پر رکھ کر آ جائیں، دروازہ کھٹکھٹا دیں اور چلے جائیں، بعد میں وہ دیکھے کہ بھائی راشن رکھا ہوا ہے، تو اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی خوشی داخل فرمائے گا۔ اگر ہماری یہ نیت ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس عمل کا ثواب کتنا عطا فرمائے گا۔ الحمدللہ FGRF نے یہ سلسلہ کار جو ہے وہ اڈاپٹ کیا اور یہ انداز بھی جو ہے وہ اپنایا، وللہ الحمد۔ اور میں یہاں ایک بات بڑی جو کیٹیگوریکلی عرض کروں، انسان کی نیت پر مدار ہے۔ ہم ایک عمل کی بات کر رہے ہیں، یہ بہت اعلیٰ عمل ہے، یہ اندر ہونا چاہیے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس طرح صدقہ دے، سیدھے ہاتھ سے دے کہ الٹے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے، تو اللہ کریم اسے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ بڑی خوبصورت بات ہے۔ لیکن اگر کوئی کسی کے سامنے بھی دے رہا ہے تو ہم اس کی نیت پر کسی طرح کا شک نہیں کریں گے، نہ اس کے اوپر کیا کریں گے، کمنٹ کریں گے۔ نیتوں کی حال اللہ جو ہے وہ بہتر جانتا ہے۔ اور لیکن کرنے کے اعتبار سے جو ایک بیسٹ اور آئیڈیل، دیکھیں ڈگری ہے نا، اس کی 3 ہیں، ایک ہے کمپیریٹیو ڈگری، ایک تو عام نارمل ہے، ایک ہے کمپیریٹیو ڈگری، اور ایک کیا ہے سپرلیٹیو ڈگری۔ جیسے گڈ ہے، گڈ کو آپ کمپیریٹیو ڈگری میں لے کر جائیں گے تو یہ بنے گا بیٹر، اور اگر اس کو آپ جو ہے سپرلیٹیو ڈگری میں لے کر جائیں گے تو یہ کیا بن جائے گا، بیسٹ۔ گڈ بھی برا نہیں ہے، لیکن گڈ سے بہتر کیا ہے، بیٹر، اور بیٹر سے سپیریئر کیا ہے، بیسٹ۔ ٹھیک ہے، سپرلیٹیو ڈگری۔ تو سپرلیٹیو کام تو یہی ہے کہ بندہ یوں دے دے کہ دینے والے کو کیا ہو، پتہ بھی نہ چلے، اور کام بھی کیا ہے، ہو جائے اور بن جائے۔ بہرحال اگر کوئی یوں نہیں بھی دے رہا، اگر دکھا کے بھی دے رہا ہے یا بتا کے بھی دے رہا ہے، تو ہم اس کی نیت پر کمنٹ جو ہے وہ نہیں کریں گے۔ ہمیں بہرحال حسن ظن ہی رکھنا چاہیے، لیکن اپنی نیت کا خود سے جائزہ ضرور لینا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ یعنی شعیب بھائی تو میری نیت پہ کمنٹ نہیں کر سکتا، یہ تو میری نیت پر کمنٹ نہیں کریں گے، ان کو اجازت بھی نہیں ہے، بالکل ایسے۔ لیکن مجھے تو میری نیت پر کمنٹ کرنے کی اجازت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تو میری نیت کو ریویو نہیں کر سکتے،
میں تو اپنی نیت کو ریویو کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا کہ یہ میں لوجہ اللہ کر رہا ہوں، لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہوں، اپنی واہ کے لیے کر رہا ہوں. یہی اگر میں چپ کر کے دے دیتا تو مجھے کیا ہوتا؟ کچھ بھی نہ ہوتا. ابھی سب کے سامنے دے رہا ہوں تو کیا ہو رہا ہے؟ مزہ آ رہا ہے. سب کے سامنے دینے میں کیوں مزہ آ رہا ہے؟ خود اپنا جج بندہ اگر خود بن جائے تو میرا خیال ہے یہ بیسٹ چیز ہے. اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے. صدقہ کرتے وقت سلمان بھائی یہ بات بھی پیش نظر رہے نا کہ میں کیوں کر رہا ہوں، اور اس میں میری آخرت کی طرف بھی توجہ ہے کہ نہیں. جس کو دے رہا ہوں اس کی بھی دنیا بہتر ہو جائے، اور میں دے رہا ہوں تو میری بھی واہ دنیا میں ہی ہو جائے. تو یہ تو ساری گل یہی مک گئی نا، ساری کہانی یہی ختم ہو گئی. آخرت کے لیے کیا گیا، قبر کی گرمی کا کیا بنا، اس کے اندھیرے کا کیا بنا، نامہ اعمال میں وزن کا کیا بنا، اس کی طرف توجہ ہونا. یہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہمیں سکھا رہی ہے کہ عمل جو ہے نا وہ صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، وہ اپنی قبر کو بہتر کرنے کے لیے ہے، وہ اپنے آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہے. جب اس طرف توجہ ہوگی نا تو پھر بندہ احسان کرنے کے بعد بھی جتانے والا نہیں ہوگا، کیونکہ توجہ ہی دنیا کے معاملات کی طرف ہے. بھلائی کر رہے ہیں اور پتہ ہے بھلائی بھی اس لیے ہے کہ مطلب وہ چیز لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ یار واقعی اس نے کام کیا ہے، تو بس اسی طرف توجہ ہے. اس سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تو اس کو پسند فرماتا ہے. کاش اس کی رضا کی طرف توجہ ہوتی، کاش یہ ہوتا کہ اللہ نے اس بات پر تحسین فرمانی ہے، اللہ کریم نے اس بات پر انعام دینا ہے، تو پھر اس انعام کی طرف توجہ ہوتی، یہ بات ہی ختم ہو جاتی. اب دیکھیے یہی امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت محمد بن اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرض وصال کا وقت ہے، اور اب یوں لگتا ہے کہ دنیا سے چلے جائیں گے. یہ آتے ہیں ان کے پاس اور تیمارداری ہو رہی ہے، عیادت ہو رہی ہے، حال پوچھا جا رہا ہے، تو وہ رونے لگے. اور جب زیادہ رونا ہوا تو انہوں نے پوچھا بھائی کیوں رو رہے ہو اتنا؟ کہنے لگے حضور دنیا سے جا رہا ہوں اور حال یہ ہے کہ میں مقروض ہوں، قرض دار ہوں، مجھ پر بہت قرض ہے. کہا کتنا قرض ہے؟ ایک روایت کے مطابق 15,000 اور ایک روایت کے مطابق 17,000 کہا دینار مجھ پر قرض ہے. تو آپ نے تسلی دیتے ہوئے کہا اچھا گھبراؤ نہیں، وہ میرے ذمہ پر ہے. آئے ہائے واہ واہ، اتنی بڑی بات ہے یہ. کسی کے یعنی قرض ایک ایسا بوجھ ہے کہ جس پر ہو نا الامان والحفیظ، دم نکل رہا ہوتا، مطلب کھانے کو نہ. اس کو یوں سمجھے سلمان بھائی، کیونکہ بہت سارا ہمارا طبقہ وہ ہے جو شاید کرائے کے گھروں میں رہتا ہے، جو بجلی یوز کر رہا ہے، جو گیس یوز کر رہا ہے. اب یہ وہ ریسورسز ہیں جن کو وہ اختیار تو کر رہا ہے، لیکن کھانے کو ہو نہ ہو ان کے بل اس نے ادا کرنے، ایسا ہی مالک مکان کو دینا ہے، بچوں کی فیس پہنچانی ہے. یعنی یہ وہ کام ہے جو اس نے کرنا ہی کرنا ہے. سیلری آنے سے پہلے اس کے دماغ میں یہی حساب ہوتا ہے یار یہ نکل جائے، باقی تو جیسے تیسے گزارا کر لیں گے. ایک وہ بندہ جو قرض دار ہے جس نے یہ دینا ہی، اور اب حال یہ ہے کہ لگ بھی نہیں رہا کہ دوبارہ عروبہ صحت مند ہو کر پھر اس قرض کو ادا کر دوں گا، پھر کما لوں گا، بس اب تو جانا ہی ہے. تو یہ کتنا بڑا بوجھ ہے. حالانکہ سلمان بھائی وہ افراد ہیں جو جانتے تھے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض جنازے اس لیے پڑھنے سے منع کر دیا کہ یہ قرض دار ہیں، فرمایا پہلے ان کا قرض ادا کرو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر ناپسند جانتے تھے بندے کا قرض دار مرنا، لوگوں کے حقوق اپنے ذمے لے کر مرنا. تو اب وہ ان کو جانا ہے، ان کو ایک شوق تو یہ ہے کہ میں قبر میں اتروں گا حضور سے ملوں گا، اور دوسرا خوف یہ ہے کہ یار حضور پسند نہیں کرتے تھے قرض دار مرنے کو. وہ ایک الگ ہی کیفیت بنی ہوئی ہے. اب اس موقع پر کوئی شخص آ کر یہ کہہ دے کہ آپ گھبراؤ نہیں، آپ کا جتنا قرضہ ہے نا وہ میرے ذمہ ہے، وہ میں ادا کر دوں گا. اس سے محبت کتنی بڑھ جائے گی. چلیں جس کی محبت بڑھے گی وہ تو اس کا معاملہ ہوا، لیکن یہ بندہ کتنا فیاض ہے، یہ بندہ کتنا سخی ہے جو یہ کہہ رہا ہے تمہارا قرض میں ادا کر دوں گا. دیکھیں سلمان بھائی بات یہ ہے، ایک بندہ دنیا سے جا رہا ہے نا، اس کے ساتھ احسان کرنا، اور ایک وہ ہے جو ابھی پروان چڑھ رہا ہے، اس کے ساتھ احسان کرنا. جو پروان چڑھ رہا ہے نا، ابھی اس کو اوپر آتے وقت، بلندی پر جاتے وقت میں نے سہارا دے دیا نا، تو مجھے پتا ہے بلندی پر پہنچ کر یاد رکھے گا، کوئی جواب تو ہوگا، کوئی ریپلائی تو ہوگا، کچھ احساس ہوگا، کسی موقع پر پہنچ کر ہمارے بھی کام آئے گا. چلو ہم نے اپنی گزار لی، ہمارے بچوں کا وقت ہوگا، یہ کسی منصب پر پہنچا ہوا ہوگا، یہ کام کر جائے گا. لیکن جو دنیا سے جا ہی رہا ہے اس نے کیا کرنا ہے؟ اس نے تو قبر میں اترنا ہے، اس کو تو کنڈا بھی ہم نہیں دینا ہے، قبر بھی ہم نہیں کھودنی ہے، اس کا کفن بھی ہم نہیں پہنانا ہے، اس پہ تو ابھی مزید کام کرنے. اب یہ توجہ نہیں ہے کہ یہ صحیح ہو کر کچھ لوٹا بھی سکے گا.
یہ بات ہے خالصتاً لوجہ اللہ. آپ جا رہے ہیں جائیے، لیکن قبر میں غمگین نہ جائیے. آپ کا غم ہم دور کرتے ہیں. آپ کا جو قرضہ تھا وہ ہمارے ذمے ہے. یہ بڑی زندہ دلی کی بات، ہم ادا کر دیں گے، وہ ہم ادا کر دیں گے. یہ بڑی بات ہے، یہ زندہ دلی ہے. یہ لوگوں کی یوں سمجھیں کہ ایک تو موت کے اپنی نزع روح کی تکلیفیں ہیں، دوسری سلمان بھائی ان دنیا کے غموں کی تکلیفیں بندے پر ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ شاید سر اٹھا کر جی نہیں پا رہا. جو قرض دار ہوتا ہے نا، اس کا گلیاں بدلنا شاید دیکھا ہو کتنے لوگوں نے کہ جب قرض خواہ سامنے سے آ رہا ہوتا ہے جس کا مطالبہ ہوتا ہے، جب وہ کچھ اچھا کھا رہا ہوتا ہے اور سامنے سے جس کا قرض ادا کرنا ہوتا ہے وہ آ جائے تو اس کا نوالا نہیں نکلا جاتا. ایسے بندے کی قبر میں اترتے وقت یا دنیا سے جاتے وقت مشکل کو آسان کر دینا، اس کی یوں حل کر دینا کہ اب تم پریشان نہیں ہو. اب جو بھی تم سے ملنے آئے گا نا مندہ، میں مطلب ان کیفیات کو سوچ سوچ کر حیران ہو رہا تھا سلمان بھائی جب یہ روایت پڑھ رہا تھا کہ بندہ نا بستر مرگ پر ہے، کوئی اس سے ملنے آتا ہے نا تو وہ شرمندگی کے ساتھ مل رہا ہوتا ہے کہ یار تمہارے تو قرضے بھی نہیں دیے میں دنیا سے جا رہا ہوں. اب ان کے بعد امام زین العابدین کے بعد ان سے جو ملنے آیا ہوگا تو کیسا ایک دل میں خوشی ہوگی، اطمینان ہوگا کہ یار بس تمہارا جو قرضہ تھا نا بھائی اب تو وہ ادا ہو گیا، ہو جانا ہے، اس کی سبیل بن جانی ہے. ایسے موقعوں پر بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے والوں نے احسان کیا ہے جہاں دنیا سے بدلے کی کوئی امید نہیں ہے. یہ سراسر ہمیں بتا رہا ہے کہ بندے کا عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے. یا مرحبا. سلمان بھائی اگر غور کیا جائے تو حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دادا جان کی روایت کو زندہ رکھا. تو جو اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ ان کے آباء و اجداد نے جو اچھے اعمال کیے ہوں وہ ان کو زندہ رکھتے ہیں. بہت پیارا بات. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی روایت کو آپ نے زندہ رکھا. جب حضور کی بارگاہ میں ایک جنازہ لایا گیا اور سرکار نے قرضے کی بنا پر اس کا نماز جنازہ پڑھانے سے منع فرما دیا تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ اس کا سارا قرضہ میں ادا کروں گا، آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ پیارے صحابی اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور کے خاندان سے یہ ہیں. تو آپ نے اپنے دادا جان حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی روایت کو زندہ رکھا. تو آج بھی اگر ہم یہ کہتے ہیں، فخر کرتے ہیں بھائی ہم تو بڑے عالی خاندان سے ہیں، بڑے عالی نسب ہیں، یا ہمارا جو خاندان ہے بڑا اچھا خاندان ہے، تو ہمیں اگر ہمارے خاندان کے اندر ہمارے آباء و اجداد نے جو اچھی روایت قائم کی ہیں، اگر کسی کی مدد کی ہے، کسی کے ساتھ بھلائی کی ہے، کسی کے ساتھ جو ہے اچھے کام کیے ہیں، تو ہم کم سے کم بڑھ کر ان کاموں کو زندہ رکھیں. مرحبا. اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کی اس سنت پر بھی عمل کریں کہ انہوں نے اپنے دادا جان کی سنت کو زندہ رکھا. اگر میرے دادا اچھے کام کر کے گئے تو میں کوشش کروں کہ ان کاموں کو میں کرتا رہوں اور ان کاموں کو ایسا جاری کروں کہ میری آنے والی نسلیں بھی ان کاموں کو کریں. بعض اوقات ہوتا یہ کہ ہمارا عمل جو نا ہم تک رہ جاتا ہے اور وہ ہم تک ہی ختم ہو جاتا ہے. وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے اس عمل کو اپنے ہی تک رکھا ہوتا ہے، اپنے بچوں میں ڈائیورٹ نہیں کیا ہوتا، اپنے بچوں کو نہیں پہنچایا ہوتا. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے خاندان کے اندر کوئی اچھا عمل جاری ہوا ہے تو ہم کم سے کم اس عمل کو اپنے بچوں کے ذریعے سے کروائیں. سبحان اللہ. ایک شخصیت تھی امیر سنت کی بارگاہ میں، انہوں نے کچھ پیش کیا فیضان مدینہ دعوت اسلامی کے دینی کاموں کے لیے. تو وہ عمومی طور پر اپنے بچے کے ذریعے سے کام کرواتے تھے، جب بھی دینی کام کے اندر وہ حصہ ملاتے تھے. تو ایک دم میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہا کہ میرے بعد اگر میرے اس عمل کو جاری رکھے گا تو میرا بیٹا جاری رکھے گا. کیا بات. تو میں اپنے بیٹے کے ذریعے سے یہ عمل اس لیے کراتا ہوں، میرا انتقال بھی ہو جائے نا تو یہ بیٹا میرا اس طرح دین کے کاموں میں حصہ ملاتا رہے. تو ہونا تو یہی چاہیے کہ جب ہمارے کوئی نیک عمل ہمارے خاندان میں آ جائے تو ہم اس کو اپنے بچوں کے ذریعے سے بھی کروائیں تاکہ وہ عمل زندہ رہے. امام قرآن مجید نے ایک واقعہ بیان کیا ہے، بڑا مختصر سے یہاں پر خلاصہ پیش کروں گا اس کا. ایک شخص تھا جو بہت بڑے باغ کا مالک تھا اور اس کے باغ میں بہت کثرت سے پھل آیا کرتے تھے. تو وہ مساکین کو جب پھل توڑنے جاتا نا تو مساکین میں اعلان کر دیتا آ جاؤ بھائی جس کو لینا ہو وہ لے لے. تو مساکین آتے دوڑے دوڑے بھائی اس کے اور دعائیں دیتے ہوئے آتے کہ بھائی اس کا پھل، اس کا باغ ہے، اب یہ بھی اپنے میوے لے گا، اپنے پھل لے گا اور ہمیں بھی نصیب ہو جائیں گے. تو اب مسکین کی دعائیں بھی اس کی برکت کے لیے شامل ہو جایا کرتی تھی. جب اس کا انتقال ہو گیا اس کے بچوں نے کہا کہ اب تو ہم اتنے سارے لوگ ہیں اور ہمیں وراثت میں ملا ہے، تو وراثت میں ویسی ملی ہوئی چیز تقسیم در تقسیم ہو کر فی فرد کے حصے میں تھوڑی پہنچتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہمارا عیال زیادہ ہو گیا ہے
تو اب ہم کیا کریں گے, ہم مسکینوں کو نہیں بتائیں گے بلکہ باغ میں ایسے وقت میں جائیں گے جب کس مسکینوں کو کانوں کان خبر ہی نہ ہو پائے. کیا ہوا, وہ باغ میں پہنچے تو ان کا باغ جل کر راکھ ہو چکا تھا. ایسا ہو چکا تھا کہ اپنے باغ میں پہنچنے کے بعد کہہ رہے تھے ہم کہیں اور تو نہیں آ گئے, رستہ بھول گئے, رستہ تو نہیں بھول گئے. ہوا کیا, علماء نے اس کے تحت جو مدنی پھول ہمیں عطا فرمائے نا, اس میں کہا دیکھو باپ نے جو نیکی کا کام کیا تھا نا, اس میں اوروں کی دعائیں شامل تھیں. سبحان اللہ. ان لوگوں نے اس بھلائی کے کام کو آگے جاری نہ رکھا بلکہ اپنے آباء و اجداد سے ملنے والے ایک نیکی کے کام میں روک لگائی, نتیجتاً ان کو رزق کی تنگی کا سامنا ہوا. پھر جب انہوں نے توبہ کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے بہتر عطا فرما دیا باغ. تو بندہ جب اپنے آباء و اجداد کے کاموں کو, نیک کاموں کو آگے بڑھاتا ہے تو پھر برکتیں بھی بہت پاتا ہے. یا مرحبا, بڑی خوبصورت بات فرمائی. اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرض جو ہے وہ ادا فرما دیا, اپنے ذمے پہ لے لیا. اس سے یہ بھی ایک بات سیکھنے کو ملی کہ کسی کا قرض ادا کر دینا یہ بھی بڑی نیکی ہے اور یہ بھی بڑے ثواب کا کام ہے. یہ بھی معاملہ جو ہے وہ کر لینا چاہیے. اور یہاں میں ساتھ ہی ساتھ ایک اور بات بھی عرض کر دوں کہ قرض کا جو معاملہ ہے یہ ایسا ہے کہ بندہ مر بھی جائے تو یہ ختم نہیں ہوتا. دین اسلام نے جو میت کے حقوق بیان کیے ہیں, علم الفرائض میں جن کا بیان ہے, وراثت کے علم میں آتا ہے, تو میت کے 4 حقوق ہیں. نمبر 1, اس کے مال سے تجہیز و تکفین کی جائے گی, کفن دفن کا جو معاملہ ہے یہ. اور پھر دوسرا جو ہے وہ اس کا قرض ادا کیا جائے گا. پھر تیسرے نمبر پر اس کی وصیت نافذ ہوگی. پھر چوتھے نمبر پر جا کر اب کیا ہے, اس کا جو بچ جائے گا وہ پھر تقسیم کیا جائے گا. تو یہ چوتھے نمبر پر جا کر آتا ہے. اچھا, قرض اگر اس نے, آپ دیکھیں دین اسلام کتنا حسین دین ہے اور اس کی تعلیمات کتنی زبردست تعلیمات ہیں. اللہ اکبر. ایسا نہیں ہے جیسے مثال کے طور پر, اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو کہ میں نے 10,000 روپے شعیب بھائی کا دینا ہے, کوئی لاکھ روپے عدنان شیخ بھائی کا دینا ہے, 5,000 روپے خالد بھائی کا دینا ہے, 2,000 روپے جناب عمر بھائی کا جو ہے وہ دینا ہے. اب اگر میں چلا جاتا ہوں دنیا سے, اب یوں نہیں ہے کہ عدنان شیخ صاحب بولیں بھائی میں تو 1 لاکھ روپے میرا دینا ہے, میرے پیسے دے دو, باقی ان کے تھوڑے تھوڑے پیسے ان کو چھوڑ دو. یا وہ بولیں, عمر بھائی بولیں یار میرے 2,000 روپے میرے پیسے دے دو, باقی شیخ صاحب کا لاکھ روپیہ ہے, یہ سارے پیسے دیں گے پھر بھی لاکھ روپیہ پورا نہیں ہونا, تو ان کو تو ویسے ہی کچھ نہیں ان کا تو بننا ہی کچھ نہیں, تو میرے تو 2,000 پورے کریں. یوں نہیں, اس کا بھی دین اسلام نے ایک طریقہ رکھا ہے کہ کس نسبت اور کس حساب کے ساتھ کس کو کتنی رقم ملے گی. یہ جب بندہ پڑھے دین اسلام کو تو پھر یہ دریچے کھلتے ہیں. علم وراثت جنہوں نے پڑھ رکھا ہے وہ یہ بات بخوبی جانتے ہیں. ہم نے بھی الحمدللہ درجہ سابعہ میں موقوف علیہ میں سراجی پڑھی تھی, یاد ہوگا آپ کو. تو اب تو مطلب کچھ ہی جو ہے نا وہ چیزیں ذہن میں آ رہی ہیں, لیکن جب آپ اس کو پورے طریقے سے پڑھتے ہیں اور جو اس علم کے ماہر ہیں ان کے ساتھ آپ جب جا کے اس چیز کو کلیئر کرتے ہیں تو وہ آپ کے سامنے اللہ کی رحمت سے بڑی پیاری یوں بولیے کہ ایک تعلیمات دین اسلام کے حسن کی صورت میں جو ہے وہ سامنے آتی ہیں. بہرحال جو ساری بحث ہے اس کا مدعا اور اس کا معال اور اس کا یوں پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ نمبر 1, کسی کا قرض ہو تو وہ ادا کر دینا چاہیے. نمبر 2, بندہ قرض لیتا رہے, بلا ضرورت قرض لیتا رہے, یہ اچھی بات نہیں ہے. بچہ ضد کر رہا ہے تو کیا کر لیں, قرض لے لیں. موبائل بدلنا ہے تو کیا کر لیں, قرض لے لیں. یہ کرنا ہے تو کیا کر لیں, قرض لے لیں. موٹر سائیکل تو ٹھیک ہے لیکن کیا ہے اوپر کے ماڈل کا لینا تو کیا کر لیں, قرض لے لیں. یعنی جو بھی کام کرنا ہے کیا کر لیں, قرض لے لیں. بچے کی شادی کرنی ہے تو کیا کر لیں, قرض لے لیں. ٹھیک ہے, بہن کی شادی کرنی ہے اس کے لیے بھی کیا کر لیں, قرض لے لیں. کچھ نیسیسری ضروریات جو چیزیں ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں, اگر وہ نہیں ہو پا رہی ظاہر سی بات ہے بندہ کوشش کرتا ہی ہے, لیکن اپنی کیپیسٹی سے بڑھ کر قرض جو ہے وہ کیا کر لینا, لے لینا. اچھا, قرض لینے کا بھی, قرض لینے والے بھی مختلف طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ ہے جس کو رقم چاہیے, مثال کے طور پر 1 لاکھ روپے چاہیے, 1 لاکھ روپیہ مطلب مثال کے طور پر عدنان شیخ صاحب نے 1 لاکھ روپے جو ہے وہ دے دیا, تو اب یہ کیا ہے 25,000 ان سے مانگا ہوا ہے, 25,000 ان سے مانگا ہوا ہے, 25 ان سے مانگا ہوا ہے, 25 ان سے مانگا ہوا ہے, بھائی 4 بندوں سے 25,000 روپے کیا کر کے مانگا ہوا ہے. اب شیخ صاحب نے پوچھا عدنان شیخ صاحب نے بھی کتنے پیسے چاہیے, 1 لاکھ روپے چاہیے. یہ بولے یہ لیں 1 لاکھ روپے, 1 لاکھ روپے ادھر سے بھی لے لیا, چاہیے کتنا تھا 1 لاکھ, 1 لاکھ وہاں سے بھی لے لیا, اور باقیوں نے کیا کیا 15,000 10,000 روپے انہوں نے کہا چلو لے لیں, اتنے تو نہیں دے, 25 تو نہیں دے سکتے آپ اتنے رکھ دیں, وہ بھی کیا کر لیے ساتھ میں ایڈ کر لیے. تو یہ بندہ کیا کر رہا ہے, یہ اپنے اوپر بوجھ لاد رہا ہے, ایکسٹرا کیپیسٹی اپنے اوپر جو ہے نا یہ
اپنی کیپیسٹی سے اوپر چیزیں اپنے اوپر بوجھ لاد رہا ہے. ابھی تو پیسے آ گئے ہیں لیکن جب کہ دینے پڑیں گے نا تو پھر بندے کو یوں بولتے ہیں کہ لگ پتا جانتا ہے بندے نو کہ کس پا ویک دی. اس لیے قرض لینے سے حتی الامکان بچنا چاہیے. اور نمبر 2، اگر کسی کے اوپر قرض ہے تو اس کو ادا کر دینا یہ بھی نیکی ہے. اور نمبر 3 جو ایک بڑی اہم بات ہے جس کی طرف جو ہے وہ ہماری توجہ ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی غیر ضروری باتوں پر قرض نہ لیا جائے. کہنے والوں نے کیا کہنا ہے، انہوں نے کہنا ہے کہ نہیں کہنا اگلی بات ہے. کرنا کرانا جو ہے وہ بعد میں کیا ہے، ہم نہیں ہے. تو لہذا حقیقت کو فیض کر کے بندہ جو ہے وہ چلے. اور میں ایک اور بڑی اہم بات اسی عنوان کی کر کے موضوع کو کنکلوڈ کر کے جو ہے وہ آگے کی جانب بڑھتا ہوں. اگر ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے اور بندہ باقی کرائسس میں ہے، وہ نہیں دے سکتا، ایک بہترین صورت ہے آپ اس کو معافی کر دیں. وہ قرض کیا کر دیں، اسے معاف. آپ کو پتا ہے کہ اس کے حالات نہیں ہیں دینے کے اور یہ نہیں دے پائے گا اور نہیں دے سکتا. پتا ہوتا ہے بعض اوقات بندے کو چیزوں کا اندازہ ہوتا ہی ہے، اس کو معاف کر دیں. معاف نہیں کر سکتے اس کو مہلت دے دیں. جی ہاں، تنگ دست جو مقروض بندہ ہے اس کو مہلت دینے والے کے لیے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش کا سایہ ملنے کی بشارت عطا فرمائی ہے. اللہ عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. ہمارا نظام تو کیا ہے، چل ہی رہا ہے. نہیں اگر مجھے وہ 25-50 ہزار روپیہ نہیں بھی مل رہا تو مجھے کوئی اتنا یوں بولیے کہ پرابلم نہیں ہے. اپنی گاڑی چل رہی ہے، اپنا نظام کیا ہے چل رہا ہے. لیکن کسی کے لیے یہ 25-50 ایک دم سے جو ہے وہ نکالنا دینا، اگرچہ اس نے کمٹمنٹ کیا ہے، سب کچھ کیا ہے، اسے کرنا چاہیے، لیکن حالات کی چکی میں بیچارہ پس رہا ہے، نہیں کر پا رہا، اپنے اسے کیا کر لیں، تھوڑی مہلت دے دیں، کوئی بات نہیں. یا اس کو آپ نے ایک قسط اگر کی ہوئی ہے تو اس میں بھی اس کو تھوڑی سہولت دے دیں، آپ اتنے پیسے دے دیں. اس طرح کا بھی سلسلہ کار اللہ کی رحمت سے کیا ہے ہوتا ہے. تو اللہ پاک ہمیں یہ اچھی باتیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور قرض مانگنے سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت خواجہ محبوب الہی، حضرت سلطان المشائخ، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ وصیت فرمائی تھی کہ نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے قرض لینے سے بہتر یہ ہے کہ بندہ بھوکا مر جائے. تو ضرورت کی بنا پر بندہ لے رہا ہے، بالکل دین اسلام نے اس کی اجازت رکھی ہے، اپنی جگہ پر یہ ہے، بالکل ہے، اچھی بات ہے. قرض دینے کا جو ہے وہ ثواب بھی ہے، لیکن یہ لیتے رہنا، ایک سے لے لیا ادھر دے دیا، ادھر سے لے لیا ادھر دے دیا، اور یوں اپنے اللہ تللے بھی ساتھ میں بندہ جو ہے وہ ان کو ایڈ کرتا رہے، یہ اچھی بات یہ نہیں ہے. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمارے رزق میں، مال میں، جان میں برکت عطا فرمائے. اللہ پاک سے برکت کا سوال کریں، لوگوں سے مانگ رہے ہیں، اللہ سے بھی لو لگائیں، انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا. کام بھی ہو جائے گا خالد بھائی اور بیڑا پار بھی ہو جائے گا. اللہ امام زین العابدین کی سخاوت کا صدقہ ہمیں بھی جو ہے وہ سخاوت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ 100 غریب گھروں کی کفالت کیا کرتے تھے. 100 غریب گھروں کی کفالت کرنے والے تھے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ. انشاءاللہ الکریم ابھی ہم آپ کی کالز کو لے رہے ہیں اور پھر انشاءاللہ آگے بڑھ رہے ہیں. جی میرا نام حافظ محمد فتح اللہ قادری اتاری ہے، میں اوکاڑا سے عرض کر رہا ہوں. آج آپ نے موضوع لیا ہے وہ بھی بڑا زبردست ہے، امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں. اس میں یہ بھی بتائیں کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ خیر خواہی کے معاملے میں ان کا کیا انداز تھا اور قرآن پاک کی تلاوت کس طرح کرتے تھے، کیا قرآن کی آیت پڑھ کر ان کی کیفیت ہوتی تھی، اس کے بارے میں جواب عطا فرمائیں. آمین. جی خالد. رب العالمین جل وعلا کے فضل و کرم سے جب اس کے کلام کو پڑھا جاتا ہے تو اس کی شان یہ ہے کہ وہ ایمان والوں کے دل کو جو ہے مضبوط کرتا ہے. وجلت قلوبہم ارشاد فرمایا گیا. امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے تلاوت قرآن کا، اللہ رب العالمین جل وعلا کے ذکر کی طرف آنے کا، اور یوں سمجھیں کہ عبادت کے کسی بھی مرحلے کو شروع فرمانے کا انداز یہ تھا کہ خالصتاً توجہ یوں ہوتی کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، میں کون ہوں اور کس کی بارگاہ میں حاضری کا میرا ارادہ ہے.
یعنی احرام پہن رہے ہیں تو انداز دیکھیے کہ لبیک کہہ رہے ہیں تو لبیک کہتے کہتے بے ہوش ہو رہے ہیں کہ کس بارگاہ عالی میں حاضری کا میں نے قصد کیا ہے۔ دوسری طرف آ جائیے تو نماز کے لیے وضو کر رہے ہیں تو وضو کرتے کرتے وضو کرنے کے بعد یا وضو کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں تو چہرے کا رنگ بدل گیا۔ پوچھنے والے پوچھ رہے ہیں کہ حضور کیا معاملہ ہے کہ آپ نماز کے لیے جاتے ہیں تو بالکل چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے؟ فرماتے ہیں دیکھو تو صحیح کہ میں کس مالک حقیقی کی بارگاہ کی طرف جا رہا ہوں، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش ہونے لگا ہوں۔ ایسے ہی تلاوت قرآن کا جب انداز ہوتا اور عذاب کی آیتیں جن میں رب العالمین جل وعلا نے اپنے عذاب کا اور صفت جلال کا تذکرہ فرمایا ہے وہ پڑھتے تو بالکل ایک کیفیت طاری ہو جاتی، ایک گریہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طاری ہو جاتا، اور اس کے ساتھ اسی کیفیت کے ساتھ اپنا وقت گزارا کرتے تھے۔ اللہ کریم ہمیں بھی ذوق شوق عطا فرمائے، اور یوں سمجھیں کہ رب العالمین جل وعلا کا کلام ہے، اس کو ہم پڑھنے والے ہی کیسے ہو گئے؟ ہم ذرا اپنی سیرت کو بھی دیکھ لیں، ان کی تو اعلیٰ سیرت ہے، اپنے کردار کو بھی دیکھ لیں کہ ہم قرآن مجید اٹھاتے کب ہیں، اس کو پڑھتے کب ہیں۔ بلکہ لگے ہاتھوں اس عنوان پر بات ہو رہی ہے تو میں یہ سوال کر لیتا ہوں، میں بھی اس کا جواب ڈھونڈتا ہوں، آپ بھی دیکھیے کہ ہم نے آخری مرتبہ قرآن مجید کو کب ہاتھ لگایا تھا، کب اٹھایا اس کو پڑھنے کے لیے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جب رمضان آیا تھا تو ہم قرآن پڑھ رہے تھے اور رمضان چلا گیا ہے تو ہم نے بھی قرآن ایسے طاق میں اٹھا کر رکھ دیا ہے کہ اب اس کو اٹھانا ہی نہیں ہے، اب جب دوبارہ رمضان آئے گا تو اٹھانا ہے۔ اگر ہم ایسے ہیں تو ہمارے امام زین العابدین ایسے نہیں تھے، وہ قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرتے اور تلاوت کرتے وقت گریہ وزاری فرمایا کرتے۔ اللہ ہمیں بھی اسارت نصیب فرمائے۔ کون لیتے ہیں؟ قمر اطاری ملیشیا سے عرض گزار ہوں۔ پیارے سلمان بھائی، آج کا موضوع مدینہ مدینہ، آپ سے ایک عرض تھی کہ جب ہم بیماروں کے لیے صحت یابی کی دعا کرتے ہیں تو یوں کہتے ہیں کہ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی بیماری کا واسطہ بیماروں کو شفا عطا فرما، تو یہ کس لیے کہا جاتا ہے؟ کیا کوئی روایت ہے اس کے بارے میں؟ رہنمائی ضرور فرمائیے گا، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین۔ یوں تو میں نے آپ سے سنا ہے، ویسے یوں ہے کہ بیمار کربلا کا واسطہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں آپ بیمار تھے، عابد بیمار بھی آپ کو جب کہا جاتا ہے، تو آپ کی طبیعت جو ہے وہ ناساز تھی، تو اس بنیاد پر جو ہے وہ یوں کہا جاتا ہے یا اللہ بیمار کربلا کی برکت سے ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما۔ یہ بات ہے، یعنی حضرت امام زین العابدین کے وسیلے سے یہ دعا کی جاتی ہے۔ ایسے ہی خالد بھائی؟ جی جی کال لیتے۔ عدنان بھائی آپ سے عرض ہے یہ والا کلام سنا دیں، عرش اولا سے اعلیٰ میٹھے نبی کا روزہ۔ مرحبا جی۔ غلام مرتضیٰ بات کر رہا ہوں جنگ سے، میں کلام سننا چاہتا ہوں، شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ۔ مرحبا جی۔ محمد سفین بات کر رہا ہوں کوٹ سلطان لیا سے سر، تو میرے آقا کے مدت ہوئی ہے۔ بڑی مہربانی، بہت شکریہ جی۔ میرا نام اشفاق فاطمہ ہے، میں کسی اعلیٰ سے بول رہی ہوں، یہ نعت سنا دیجیے۔ سارے جگ نالو سونیا مدینے دیاں پاک گلیاں۔ واہ بھائی واہ، ہما ماشاء اللہ جی۔ عدنان بھائی کچھ کلام سنائیں۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، جلوہ جانا جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے، جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے، ہر دل بل پہ خانہ، ہر آنکھ پیمانہ، ہر
ہو پیمانہ دل اپنا چمک اٹھے ایمان کی طلعت سے دل اپنا چمک اٹھے ایمان کی طلعت سے کر آنکھ بھی نورانی اے جل پر جانا کر آنکھ بھی نورانی اے جل پر جانا تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ. یا مرحبا ماشاءاللہ. آئیے آپ کو ایک ویڈیو پیکیج دکھاتے ہیں. حضرت مولانا احمد رضا اتاری مدنی بھائی کا بہت پیارا ویڈیو پیکیج ہے، شفقت مصطفیٰ. مرحبا مرحبا. آئیے دیکھیے. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفقتوں کے متعلق ہم احادیث مبارکہ کو سماعت کرتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خواتین پر نہایت شفیق تھے. جس طرح دیگر اصناف خلق اور دوسری چیزوں پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام شفقت فرماتے تھے، اسی طرح خواتین پر اور اپنی جو ازواج مطہرات تھی ان پر بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نہایت شفقت کا مظاہرہ فرماتے تھے. ایک حدیث مبارک آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک فعل مبارک کے متعلق حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ ان امرأۃن کانا فی عقلہا شیء. آپ اس حدیث مبارک کا کانٹیکسٹ ضرور غور کیجئے گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق بتایا کہ ان امرأۃن کانا فی عقلہا شیء، ایک ایسی عورت کہ جس کا ذہنی توازن کچھ متاثر تھا، اس کی عقل میں کچھ تھا، یعنی وہ ذہنی طور پر 100% تندرست نہیں، یعنی جس کو آج کے زمانے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ذہنی توازن درست نہ ہونا، ذہنی توازن کا بگڑ جانا، یعنی اس طرح کی کیفیت کی ایک خاتون تھی. فقالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس عورت نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اِنَّ لِی إِلَيْكَ حَاجَةٌ، مجھے آپ سے کچھ ضرورت ہے. آپ یہ اگلی بات اس سے سننے سے قبل یہ غور کیجئے گا کہ اگر اس طرح کی کوئی خاتون کہ جس کا ذہنی توازن درست نہ ہو، یا ایسا مرد کہ جس کا ذہنی توازن درست نہ ہو، وہ اگر ہم سے خطاب کرے تو ہمارا رد عمل کیا ہوتا ہے، ہمارا جواب کیا ہوتا ہے، ہم کیسا ری ایکشن کرتے ہیں، یہ بھی سمجھنے کی کوشش کیجئے گا اور ساتھ حدیث مبارک کو سماعت کیجئے گا. بتایا کہ ایک عورت کے جس کے ذہنی توازن کے اندر کچھ مسئلہ تھا، اس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو راہ چلتے روکا اور کہا کہ حضور مجھے آپ سے کچھ ضرورت ہے، میری کوئی حاجت ہے جو آپ سے وابستہ ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا اما فلاں، اے فلاں کی والدہ، انظری ایسکا کی شئتی، تم یہ غور کرو اور دیکھو کہ کون سی چاہت ہے یا کون سی ضرورت ہے کہ جو تم چاہتی ہو، حتی اقضی لکی حاجتک، تاکہ میں تمہاری اس ضرورت کو اور تمہاری اس حاجت کو پورا کروں. تم بتاؤ تمہیں کیا ضرورت ہے، تمہیں کیا حاجت ہے، تمہیں کیا چاہیے، تم بتاؤ حتیٰ کہ میں تمہاری حاجت کو پورا کر دوں. فخلا معہا فی بعض الطرق، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس عورت کو لے کر الگ ہوئے، ایک راستے میں الگ ہوئے اور اس کی بات کو سنا. حتی فرغت من حاجتها، یہاں تک کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جب اس عورت نے کلام کیا، اپنی عرض معروض کی، یہاں تک کہ اس عورت کی حاجت مکمل ہو گئی، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے رخصت کر دیا، وہ فارغ ہو گئی، اس کی ضرورت پوری ہو گئی. آپ اس حدیث مبارک میں غور کریں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے راہ چلتے ایک ایسی عورت کہ جس کا ذہنی توازن جو ہے وہ 100% درست نہیں ہے، اس کے ساتھ کس قدر شفقت کا مظاہرہ فرمایا، کس قدر محبت کا مظاہرہ فرمایا، کس قدر حاجت روائی کا اور خیر خواہی کا مظاہرہ فرمایا کہ اسے ضرورت تھی. نبی پاک نے فرمایا بتاؤ تمہیں کیا ضرورت ہے، کیا چاہیے تمہیں. تو اس نے اپنی ضرورت کو بیان کرنا چاہا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے الگ کر لیا، تھوڑا ہٹ کر راستے میں رک کر تھوڑا ہٹ کر اس کی بات کو سنا، یہاں تک کہ اس کی ضرورت کو پورا کر دیا. یہ ہے وہ شفقت کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خواتین پر فرمایا کرتے تھے. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی اسی طرح محبت فرماتے تھے.
اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بھی نہایت شفقت کا مظاہرہ فرماتے تھے. ایک حدیث مبارک میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے کاشانہ اقدس میں کیا کیا کام کرتے تھے، یعنی حضور کی جو 4 دیواری کے اندر کی زندگی تھی وہ کیسی تھی. کسی نے آپ کی زوجہ مبارکہ اور ہماری والدہ محترمہ حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضور گھر کے اندر کیا کیا کرتے تھے. تو آپ دیکھیے گا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کیسی شفقت ہوتی تھی اپنے گھر والوں پر، کیسی محبت تھی اپنے گھر والوں سے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتی ہیں کانا یکون فی محنت اہلہ تعنی خدمت اہلہ فاذا حضرت الصلاۃ خرج الی الصلاۃ. ترجمہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر والوں کے کاموں میں مشغول رہتے تھے. جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں ہوتے تھے تو گھر والوں کے کاموں میں مشغول رہتے، ان کی خدمت یا ان کے کام کرنا، ان کا ہاتھ بٹانا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر والوں کے کاموں میں مشغول رہتے تھے، اور جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھنے کے لیے مسجد تشریف لے جاتے تھے. آپ غور کیجئے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ، گھر کی خواتین کے ساتھ کس قدر اظہار شفقت ہے، کس قدر اظہار محبت ہے، اور کیسی خوبصورت ادائیں ہیں کہ جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اختیار فرماتے تھے کہ اپنے گھر والوں سے محبت فرماتے تھے. کئی احادیث مبارکہ ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کئی ایسے کام خود فرما لیا کرتے تھے کہ جو شاید آج کا مرد یا آج کا نوجوان جو ہے وہ اچھا ہی نہیں سمجھتا، وہ گھر والوں کے ساتھ وہ کام کرنا ہی نہیں چاہتا. یعنی گھر میں مثال کے طور پہ خاتون کو کسی اعتبار سے تھوڑی بہت ضرورت ہے تو مرد ہاتھ بٹانے کو اچھا نہیں سمجھتا، جبکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ازواج مطہرات پر بھی شفقت فرمائی، دیگر خواتین اور صحابیات پر بھی شفقت فرماتے تھے، اور ہمیں یہ سبق دیا کہ اپنی خواتین پر شفقت کرنا، ان سے اظہار محبت کرنا، ان کی خیر خواہی کرنا اور ان سے ہمدردی کرنا کہ ایک مسلمان کی شان ہے اور ایک بہترین مسلمان کی پہچان اور بہترین مسلمان کا معیار ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے گھر والوں کے ساتھ شفقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ. المؤمن لین ہین سہل. مومن جو ہوتا ہے وہ نرمی کرنے والا ہوتا ہے، دھیمے مزاج والا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ معاملہ کرنا آسان ہوتا ہے. شفقت بالکل کرنی چاہیے، اور یہ بڑا اہم ماشاءاللہ پوائنٹ لیا ہمارے احمد رضا بھائی نے، اور اس پر اچھے مدنی پھول جو ہے وہ عطا فرمائے ہیں. اور ہم واپس آتے ہیں حضرت امام زین العابدین کی سیرت پر، اور میں چاہوں گا عمر بھائی آپ کچھ جو ہے وہ حضرت امام زین العابدین کے ارشادات ہمیں بتائیں. جی، امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ان کے زہد کا تذکرہ ہوا، آپ کے علم و فضل کا تذکرہ ہوا. آپ بہت بڑے عالم، زاہد اور متقی تھے. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کرنا یہ اہل سنت کی علامت ہے. سبحان اللہ. الحمدللہ. امام سخاوی علیہ الرحمہ نے آپ کے اس قول کو القول البدیع میں ذکر فرمایا کہ کثرت سے درود پاک پڑھنا یہ اہل سنت کی علامت ہے. واہ. آپ کے علم اور علماء سے محبت اور اہل علم جو علماء کی قدر جانتے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص تم سے پہلے کسی چیز کا عالم ہو، اس نے تم سے پہلے کوئی علم حاصل کر لیا ہے، تو اس معاملے میں وہ تمہارا رہنما ہے، اگرچہ وہ عمر میں تم سے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو. تم مجھ سے استفادہ کیا کرو. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اپنے بارے میں آپ کے بارے میں خود آتا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ اپنی قوم کے حلقے کو چھوڑ کر حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلقے میں بیٹھتے تھے، اور آپ فرماتے تھے کہ انما یجلس الرجل الی من ینفعہ فی دینہ. بندے کو اس کے ساتھ بیٹھنا چاہیے کہ جس کے ساتھ بیٹھ کر اس کو دینی فائدہ ہو. تو آپ کے اس قول پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس پرفتن دور میں ہم نے امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل سنت کی جو تعلیمات ہیں ان پر رہتے ہوئے اس شخص کے ساتھ بیٹھنا ہے، اس کی باتیں سننی ہیں کہ جس سے دینی فائدہ ہو، اور معاذ اللہ ہر اس شخص سے بچنا ہے کہ جس کے پاس جاتے ہوئے کوئی دینی نقصان ہو، دینی کوئی ایسی غلط بات ہو جائے کہ معاذ اللہ ہمارے ایمان کے حوالے سے وہ بات بری ہو. تو آپ نے فرمایا کہ ہر اس شخص کے ساتھ بیٹھا کریں کہ جس سے تمہیں دینی کوئی نفع حاصل ہو. اسی طرح زہد کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے بڑے مرتبے والا شخص کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ سب سے بڑے مرتبے والا وہ ہے کہ جس کی نظر میں دنیا کی کوئی حیثیت نہ ہو. کیا بات. زہد کہتے ہیں دنیا سے بے رغبت ہونے کو، دنیا سے کنارہ کشی کرنے کو.
آپ سے پوچھا گیا کہ یہ ارشاد فرمائیں کہ زہد ہے کیا، تو فرمایا کہ بغیر زاد راہ کے منزل تک پہنچنا زہد کا نام۔ اور اسی طرح عبادت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام تھا، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کا حال عبادت کے حوالے سے 3 طرح کا ہے۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے ڈر اور خوف خدا کی وجہ سے عبادت کرتے ہیں، تو فرمایا کہ ان کی عبادت غلاموں کی سی عبادت ہے۔ جس طرح غلام ڈر کی وجہ سے کام کرتا ہے، تو اللہ کے یہ بندے خوف خدا کی وجہ سے اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اور فرمایا کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو تاجرانہ عبادت کرتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جنت کی طلب اور جنت کی خواہش رکھ کر اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو رب العالمین کے شکر ادا کرنے کے ارادے سے عبادت کرتے ہیں، اور فرمایا کہ آزاد لوگوں کی عبادت یہی ہے کہ جو اللہ رب العالمین کے شکر کے طور پر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو آپ کا اپنا بھی عبادت کا معمول تھا، فضل میں آپ بڑے تھے، علم میں آپ بڑے تھے، اور عبادت زہد میں بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی مقام نہیں تھا، کوئی بہت بڑا مقام تھا کہ آج اگر ہم اپنے اوپر غور کریں اور اپنی طرف دیکھیں تو ہمیں بہت کمی نظر آئے گی۔ اللہ رب العالمین ہمیں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر چل کر عبادت کرنے، رب العالمین کے شکر کی نیت سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مرحبا۔ منیمزم ایک جو ہے نا وہ انداز دنیا میں بتایا اور سمجھایا جا رہا ہے۔ ایک منیمزم، چیزوں کو منیمائز کریں، کم کریں، یعنی آپ کے کمرے میں زیادہ چیزیں ان کو بھی کیا کر لیں، ان کو کم کر دیں۔ آپ کے پاس فضول فالتو سامان ہے اس کو بھی کیا کر لیں، کم کر لیں۔ اپنے سٹور کو کیا کر لیں، خالی کر لیں۔ وہ کپڑے جو پہننے میں استعمال میں نہیں آنے، وہ جس کے استعمال میں آ سکتے ہیں اس کو جو ہے وہ آپ صدقہ کر دیں، ٹھیک ہے۔ قابل استعمال بہرحال ہونے چاہیے، یہ بات یاد رکھیں۔ بعض لوگ صدقے میں وہ چیز دیتے ہیں کہ جو قابل استعمال نہیں ہوتی، اس کو کوئی کیا جو ہے وہ استعمال کر پائے گا۔ تو منیمزم آج انداز بتایا جا رہا ہے کہ یہ انداز آپ اپنی زندگی میں لے کر آئیں۔ آپ کو آپ کے گھر میں مطلب ایکسٹرا سامان کمرے میں وہ ایکسٹرا اوور جو ہے نا وہ بھرا ہوا ہے، تو پھر اس کو آپ نکالیں گے تو آپ کو ایک پازیٹیو فیل جو ہے وہ آئے گا۔ یعنی ایون کہ مجھے کسی نے کہا کہ جی اپنے اسٹڈی روم کے اندر جو ہے وہ ایک اسٹڈی ٹیبل ہونا چاہیے، اور ایک آپ کی جو ہے وہ اسٹڈی چیئر ہونی چاہیے، اور ساتھ میں آپ کا کیا ہو، اسٹڈی لیمپ جو ہے وہ ہونا چاہیے، اور ایک آپ کے پاس قلم یا ہائی لائٹر ہونا چاہیے۔ باقی فضول کی جو چیزیں ہیں ان کو، اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں ان کو کیا کریں، کمرے سے باہر نکالیں، کمرے سے۔ اچھا، بعض لوگوں کے گھروں میں آپ کو عرض کروں، ایک بندے سے میری ملاقات ہوئی، نام میں نہیں بتاؤں گا ان کا، ایسی بات ہے جس کا کام بتائیں گے اس کا نام نہیں بتائیں گے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر میں اتنا کباڑ ہے کہ اگر اس کو بیچا جائے تو پتہ نہیں کتنے لاکھوں روپے کا بنے گا وہ۔ یعنی وہ یہ بتا رہے تھے کہ ہمارے والد صاحب نے جو بہت سال پہلے، یعنی فرض کر لیں 1990 میں جو بلب خراب تھا نا، جو اتارا تھا خراب بلب، وہ بھی کیا کیا ہوا ہے، سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے ابا جی سے عرض کیا ہے کہ اس کو جو ہے وہ نکالیں، اور اس کو جو موٹر خراب تھی وہ بھی کیا ہے اس کو بھی رکھا، نہیں لگ گئی ہے، ایسا نہیں ہے اس کو۔ تو پورا ایک کمرہ اس نے کیا ہے سامان نے مطلب گھیرا ہوا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ لاکھوں روپے مالیت کا کیا ہوگا، وہ جو کاٹ کباڑ جمع ہے یہی ہوگا۔ اللہ رحمت فرمایا، اب آپ حساب لگائیں۔ اس طرح کا اگر کسی نے انداز اپنایا ہوا ہے تو یہ اس کو پازیٹیو انداز جو ہے وہ نہیں کہیں گے۔ اس کو بیچ کر کے بندہ، مثال کے طور پر اگر خالد بھائی 8-10 لاکھ روپے کا اس طرح کا سامان جو ہے وہ جمع کیا ہوا ہے، تو اس کو بیچ کر کے جو ہے نا وہ مدینہ شریف چلے جائیں، آپ لوگ حضور کی بارگاہ میں حاضری دے کر کے آ جائیں، اس کو رکھے کا کیا فائدہ ہے اس کا؟ زنگی لوہے کی چیز کو جتنا زنگ لگے گا اتنی وہ کیا ہوگی، ڈی ویلیو ہوتی جائے گی، ٹھیک ہے۔ زنگ ہی کھا جائے گا، لکڑی ہے تو اس کو گھن کھا گیا۔ وہ فرنیچر کسی کے کیا ہے استعمال میں اگر آ سکتا ہے تو اس کو کیا کر لیا، اسٹور میں رکھا ہوا ہے، اپنے استعمال میں تو اس کو لینا نہیں ہے، آؤٹ آف فیشن ہو گیا، پرانا ہو گیا۔ اس طرح کی بھی معاملات ہوتے ہیں۔ کپڑے کیا ہیں، یہ پہننے نہیں ہیں، اب یہ ان کا معاملہ کیا ہے، گزر گیا، اس طرح کی بھی لوگ دنیا میں بستے ہیں۔ تو چیزیں، یہ منیمزم والا جو معاملہ ہے یہی تو زہد ہے۔ آج ہمیں یہ منیمزم کے لبادے میں اوڑھ کر کے جو بتایا جا رہا ہے
یہ 1400 سال پہلے نبی اکرم مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات میں بڑے خوبصورت اور بڑے احسن انداز میں ہمیں عطا فرما کے صحابہ کرام نے اس پر امپلیمنٹ کر کے ہمیں بتا دیا ہوا ہے. اور یہ چیزیں سب ہمارے اللہ کی رحمت سے موجود ہیں کتابوں کے اندر. ہم ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کو پڑھیں اور اس پر کیا ہے عمل کریں. اللہ ہمیں زاہد بنائے. دن رات دنیا کی چیزوں کا سوچتے رہنا، یہ آ جائے، 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 یہ کوئی دانش مندی والی بات نہیں ہے. اللہ ہمیں اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے ظہور عطا فرمائے. حضرت امام زین العابدین کا صدقہ اللہ ہمیں خوف خدا بھی جو ہے وہ عطا فرمائے. اللہ کا خوف یہ انسان کو بہت سارے برے کاموں سے بچاتا ہے اور بہت سارے اچھے کاموں کی طرف لے جاتا ہے. اللہ پاک ہمیں اپنا خوف عطا فرمائے. امام زین العابدین احرام جب آپ نے باندھ لیا اور لبیک پڑھا تو اللہ کا خوف ایسا غالب آیا کہ آپ اپنی سواری سے نیچے زمین پر آ گئے. یہ خوف تھا. نبی پاک کا شہزادہ تو خوف میں آنسو بہائے، اللہ کریم کو یاد فرمائے تو آنسو بہائے. اور ماں شما ہم لوگ، ہم نہ یاد کریں، نہ آنسو بہائیں، نہ اللہ کا خوف دل میں لے کر آئیں، اور طرح طرح کے معاملات کے اندر ہی جو ہے وہ زندگی گزار کے اس کی جسٹیفیکیشن خود ہی بناتے رہیں. یہ مسئلہ ہے، یہ میں نے اس لیے کیا، یہ غلط کام ہے اس لیے کر لیا، یہ وہ غلط تھا وہ اس لیے کر لیا، اس کا اس نے مشورہ دے دیا، اس کا اس نے لگا دیا، یہ یوں ہو گیا، وہ میں تو نہیں کرنا چاہ رہا تھا بس ہو گیا. خود ہی مطلب بناتے جا رہے ہیں، لپیٹتے جا رہے ہیں. تو یہ جو ریشم کا کیڑا ہوتا ہے نا، اس کی طرح کا معاملہ ہمارا بعض وقت ہوتا ہے کہ ہم وہ خول اپنے گرد بنا لیتے ہیں اور پھر اس خول کے اندر ہی جو ہے وہ کیڑا ریشم کا بھر جاتا ہے. اس کے اندر خود ہی اپنے غلط کاموں کو جسٹیفائی بعض وقت کر کے ہم خود ہی اپنے گرد کیا کر رہے ہوتے ہیں، جال لپیٹ رہے ہوتے ہیں. اللہ کی پناہ ہے. اللہ ہمیں عافیت اور سلامتی عطا فرمائے. دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے ساتھ وابستہ رہتے ہوئے اہل بیت طہار کی خوبصورت سیرتوں کے یہ اعلیٰ پیغامات ہمیں لے کر کے اپنی زندگی میں شامل کرتے ہوئے مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہوئے اللہ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. پروگرام کو اختتام کی جانب لے کر کے چلتے ہیں. 14 ربیع الاول کو حضرت امام زین العابدین کا جو ہے وہ یوم ہے وصال ہوا. اللہ امام زین العابدین کی قبر مبارک جو کہ مدینہ منورہ میں بقیع شریف کے اندر ہے، اللہ اس پہ اپنی کروڑ رحمتوں کی برسات فرمائے اور ہمیں اس کی زیارت کا شرف اسی سال خیر کے ساتھ سلامتی کے ساتھ نصیب فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. ساتھ اسلام پڑھتے ہیں. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي. يا حبيبي يا رسول الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات اللہ علیکہ. جاگنے کے وقت آنا، چہرہ انور دکھانا، مکر شیطان سے بچانا، اپنے دامن میں چھپانا. یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیہ. ہو ذکر رب کا صبح ایسے گو شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی. کھلے آنکھ صلی اللہ کے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کے کہتے،